ساتھ صاحب تحریک انصاف کے دور میں نیب بھرپور کام کر رہا تھا، چاہے اس وقت کی اپوزیشن کی طرف سے حکومت پر مداخلت کے اور سیاسی استعمال کے اور ان سے انتقام لینے کے الزامات بھی لگے، لیکن اب تحریک انصاف نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ترامیم چیلنج ہو سکتی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یہ ترامیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے، بلکہ مشترکہ اجلاس سے بھی یہ منظور ہو گئی ہیں اب تو۔ دیکھیے، چیلنج کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے کتنے لوگوں نے بیٹھ کے اس کو منظور کیا۔ قانون کوئی بھی قانون جو ہو، اگر وہ آئین کے مترادف ہو، آئین کے خلاف ہو، تو وہ بے شک 100% پارلیمان نے 100% میجورٹی سے جوائنٹ سیشن کیا 5 دفعہ بلا کے سیشن منظور کر لیا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آئین اگر کوئی بھی قانون غیر آئینی ہے تو اس کے اوپر یا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے خلاف ہے تو اس کے اوپر عدالت کی جورسڈکشن بھی ہے اور عدالت اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کے اندر بھی نیب کی قانون کو پی ٹی آئی کی طرف سے جو چیلنج کیا گیا ہے، بظاہراً وہ آئین سے تصادم رکھنے کی وجہ سے چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کرپشن کو پکڑا نہیں جا سکے گا، اس کے بعد لوگوں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ ایسے لوگ جو کہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان میں اور دیگر کے اندر کیا فرق ہے؟ آرٹیکل 25 کے ایشوز ہیں، دیگر بھی اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں۔ میں ذرا جو بات یہ NRO 1 NRO 2 والی ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا آپ کی اجازت سے آگے بڑھاؤں۔ NRO 2 سے متعلق بھی بتائیے گا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے خیال میں یہ ترامیم آئین کے خلاف ہیں اور یہ اب چیلنج ہو سکتی ہیں عدالت میں؟ جس طرح میں نے کہا کہ آئین کے چیلنج تو بالکل ہو سکتی ہیں، عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ آئین کے خلاف ہیں یا نہیں ہے، چیلنج تو ضرور ہو سکتی ہیں۔ میرے سبجیکٹو خیال کے اندر یہ ترامیم آئین کے بالکل خلاف ہیں، نہ صرف کہ آئین کے خلاف ہیں بلکہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جس کے پرنسپلز اب بے تحاشا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے اندر لکھے جا چکے ہیں، عبدالولی خان صاحب کی ججمنٹ سے لے کے آج تک سن 2001 میں جب نیب کا آرڈیننس شروع میں چیلنج ہوا تھا، اس کے بعد سے آج تک نیب کے اوپر پاکستان کی بہت سی جورسپروڈنس بن چکی ہے، جس کے اندر یہ بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز کو اپنے اثاثہ جات کو اپنی انکم سے دکھانا پڑے گا، جس کے اوپر بے نامی ٹرانزیکشنز کے اوپر، یعنی کہ اگر میں ایک پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں اپنی بیوی یا بچوں یا کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے نام کے اوپر پراپرٹیز خرید لوں تو اس کو بے نامی پراپرٹی کہا جائے گا، بے نامی ایسٹ کہا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی بہت سی جورسپروڈنس ڈیولپ ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک جو بہت ہی عجیب سی شک ہے، ویسے تو شروع میں ہی اس ترمیم کے اندر بہت سے فیصلوں کو نیب کی جورسڈکشن سے ہی نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ ٹیکس کے میٹرز نیب کی جورسڈکشن سے نکل گئے، سرکاری جو فیصلے ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن سے نکل گئے، بہت سی چیزوں کو نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک اور بات کی گئی ہے کہ ایک شخص اگر ایک شخص کو نیب کورٹ سے کرپشن میں سزا ہو جائے اور وہ اپنی اپیل صرف دائر کر دے، یعنی کہ اپیل میں نیچے کا آرڈر سسپینڈ نہ ہو، صرف اپیل وہ دائر کر دے اور اپیل کی ہیئرنگ شروع ہو جائے، تو جب تک اس کی فائنل اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوتی اس وقت تک وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ آج میں نے کرپشن کی، مجھے نیب کی عدالت نے سزا دے دی، مجھے 5 سال کی سزا ہو گئی، میں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، ہائی کورٹ نے میری اپیل سننا شروع کر دی، میں الیکشن لڑ سکتا ہوں، ہائی کورٹ میرے خلاف فیصلہ کر دے، میں اس کے خلاف اپیل فائل کر دوں، وہ اپیل سپریم کورٹ سن رہی ہوگی، مجھے 2 عدالتوں سے میرے خلاف فیصلہ آ چکا ہوگا، پھر بھی میں الیکشن لڑ سکتا ہوں، سپریم کورٹ میری اپیل ڈسمس کر دے، میں ایک ریویو فائل کر دوں، اب ہم کوئی 15 سال 20 سال کا اس ٹائم پیریڈ کے اندر عرصہ گزر چکا ہے، تو بھی میرا ریویو جب تک پورا ڈسمس نہیں ہوتا اس وقت تک میں الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ تو ایک شخص کا پورا پولیٹیکل کریئر جو کہ 15 20 25 سال کے اوپر ایکسپینڈ ہوتا ہے، اتنی دیر کے اندر تو اگر اس نے کرپشن کی بھی ہو تو جب تک ٹرائل کورٹ سے ایونچولی سپریم کورٹ کی ریویو ڈسمس ہوگی، اتنی دیر تو وہ ویسے ہی الیکشن لڑ سکتا ہے، تو پھر تو کوئی ڈسکوالیفیکیشن ایفیکٹولی نیب کے نیچے رہی نہیں۔ میں یہ بتاؤ NRO والی بات پہ ساتھ یہ بتاؤ کہ ایک ہم نے انٹرنیشنل کنونشنز بھی کچھ سائن کیے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن کے، اور جو ہمارا ادارہ نیب تھا ایکچولی وہ بھی کسی درجے میں انہی کنونشنز کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، تو کیا عدالت وہ بھی کنسیڈر کرے گی؟ جی بالکل، عدالت تمام چیزیں کنسیڈر کرے گی۔ عدالت 3 مختلف چیزوں کو کنسیڈر کر کے اس کے اندر فیصلہ دے گی۔ ایک یہ کہ عدالت دیکھے گی کہ کیا اس نئے قانون کی کوئی ترمیم آئین کے فنڈامنٹل رائٹ سے مترادف ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کے حقوق حبیب صاحب مختلف ہوں اور ایک پبلک آفس ہولڈر کے حقوق مختلف ہو جائیں
تو کیا یہ ویلڈ ایک ایشو ہے؟ کیا یہ آرٹیکل 25 کو وائلیٹ کرتا ہے؟ جس طرح پہلے NRO کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا، عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو یا اس ترمیم کو اگر اس کی کوئی بھی شک آئین کے کسی فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کرتی ہے تو اسٹرائک ڈاؤن کرتے. دوسری چیز جو عدالت دیکھے گی وہ یہ ہے کہ کیا اس قانون کی کوئی بھی شک یا اس ترمیم کی کوئی بھی شک سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے خلاف ہے یا نہیں ہے. اور بے تحاشا سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور جورسپروڈنس آلریڈی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس پہ احتساب کے عمل کے اوپر آ چکی ہے. تیسری چیز جو عدالت دیکھے گی وہ یہ ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، یعنی کہ ہماری جو اینٹی منی لانڈرنگ کے ہمارے ایشوز ہیں، ابھی بڑی مشکلوں سے ہم FATF کے اندر سے نکلے ہیں. FATF کے اندر ایفیکٹولی صرف 2 ایشوز تھے، ایک ٹیرر فائنانسنگ اور ایک اینٹی منی لانڈرنگ. کیا اس قانون کی ترمیم کے بعد ہم واپس ان انٹرنیشنل کمٹمنٹس میں تو نہیں پھنس جائیں گے جس کو پاکستان نے سائن اور ریٹیفائی کیا ہوا ہے؟ اس میں FATF اور دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت ایک فیصلہ کرے گی. لیکن میں اگر ایک جملے میں اپنی پہلی بات مکمل کر سکوں کہ NRO جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جو 2008 میں آیا تھا، وہ ایک قانون ایسا تھا جس نے کہا کہ پیچھے کے تمام کیسز ہم نے معاف کر دیے. یہ والی ترمیم بھی جو نیب قانون کی یہ ترمیم ہے، بے شک یہ ترمیم کے تھرو کہا جائے یا ایک سیپریٹ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ایک سیپریٹ قانون کے تھرو کہا جائے، ایفیکٹ ایک ہی ہے کہ لوگوں کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. یہی بات NRO کے اندر ہوئی تھی، وہ ایک سیپریٹ قانون کے تھرو ہوئی تھی. یہی بات اس جگہ پہ ہو رہی ہے، یہ ایک ترمیم کے تھرو ہو رہی ہے. تو نہ صرف کہ اس کو NRO 2 کہنا اپروپریٹ ہے، بلکہ لازم ہے کہ ہم اس کو NRO ہی کہیں، کیونکہ وہ بھی قانون کے تھرو مقدمات ختم کیے گئے تھے. یہاں پہ بھی قانون کی ترمیم کے تھرو مقدمات ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کو اب کیا ہی اور کہا جائے. حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس پہ ہمیں انا للہ پڑھ لینی چاہیے.